بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، آپ کا یہ فرمان صحیح ہے اور جامع ترمذی کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ آقا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ لہذا معاشرے کی سب سے زیادہ بدسکونی، بد امنی یہی وجہ ہے۔ یعنی جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے معاشرے سے متعلق۔ تو جب تک ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی تربیت نہیں ہوگی، والدین اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اساتذہ اپنے طلباء کی تربیت نہیں کریں گے، ماں اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرے گی، بڑے چھوٹوں کی تربیت نہیں کریں گے، تو معاشرے میں کبھی سکون آ سکتا نہیں۔ سب سے بڑی جو چیز جس کا فقدان ہے وہ ہے تربیت۔ تو جب تربیت ہوگی تو بعض دفعہ ہوتا نا، پرانے بندے وہ جی اساں کی کرنا ہے پڑھا کے، اساں کوئی ماسٹر لوانا ہے، اساں کوئی ایس پی لوانا ہے۔ اللہ کے بندو، علم جو ہے، علم ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی پی او، جتنے بھی یہ رینک ہیں، میں کہتا ہوں ان سب سے بڑی کوئی ان سے بھی طاقت ہے تو وہ علم ہے۔ ڈی پی او کیا چیز ہے؟ ایس پی، ڈی ایس پی وہ کیا چیز ہے؟ وہ تو دنیا کا ایک رینک ہے، اس کو مل گیا ہے، وہ ایک اس کی ڈیوٹی ہے، ملازمت ہے، لیکن علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ یاد رکھو، علم انسان کو انسان بناتا ہے۔ جب علم ہوگا تو پتہ ہوگا کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کی حیثیت کیا ہے، اور صحابہ کون ہوتے ہیں، محدثین کس کو کہا جاتا ہے، استاد کا کیا مقام ہے، جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، اسی کو پتہ ہوگا جس کو علم ہوگا۔ اگر علم نہیں تو اس کے نزدیک بالکل کوئی اس کی قدر نہیں۔ تو علم اس لیے ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تربیت، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اور محدثین کی جب مجلس ہوا کرتی تھی تو کوئی بھی سائل آ جاتا تو چھوٹا کبھی اس کی کوئی بات سن کر آگے ہو کر بڑھ کر کبھی جواب نہیں دیتا تھا، بلکہ خاموش ہو کر اپنے شیخ کی طرف دیکھتے کہ ہمارے استاد محترم وہ کیا کہتے ہیں اور کیا سمجھاتے ہیں، یعنی کبھی بڑھ کر۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ مجلس میں کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین سے زیادہ مؤدب کوئی نہیں دیکھا، سب سے زیادہ ادب والے اور اکرام کرنے والے اور شفقت اور پیار سے، اور جن کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، وہ یحییٰ بن معین ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی بھی تعریف کر رہے ہیں، اتنی بڑی ہستی۔ تو لہذا بڑوں کا احترام لازم ہے، بڑوں کا احترام لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاض الصالحین کے اندر بھی ہے اور حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کے اندر میں مسواک کر رہا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور، مسواک میں کر رہا ہوں خواب کے اندر، تو دو آدمی آئے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، تو میں نے مسواک چھوٹے کو پکڑا دی، چھوٹے کو مسواک پکڑا دی، تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، اس کو بڑے کو پکڑاؤ، بڑے کے حوالے کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پھر وہ مسواک بڑے کو دے دی۔ یعنی ہر لحاظ سے ہی بڑوں کا احترام لازم ہے، بڑوں کا۔ اور ایک اور حدیث میں روایت میں پڑھ رہا تھا کہ اپنے حافظ صاحب کی، امام صاحب کی، خطیب صاحب کی، اپنے شیخ کی، اور بڑے جو ہیں عمر والے، ان کی قدر، ان کا احترام، ان کا ادب اس طرح ہی ہے جیسے رب کا احترام۔ یہ کوئی عام بات نہیں، حدیث کے اندر ہے، حدیث کی بات ہے۔ بڑوں کا احترام ایسی ہے جیسے اللہ کا احترام ہے۔ تو یہ ان کا کیوں احترام ہے؟ کیونکہ ان کو رسول اللہ کا مشن سونپا گیا، اور وہ مشن پر جو کاربند ہوئے وہ اس مشن کو آگے خود بھی بعمل ہے، لوگوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ بعمل بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر سارے بڑوں سے بھی بڑی کر دی۔ اب دنیا والے بڑے کہتے ہیں کہ یہ ملازم بہت بڑا ہے، اس کا رینک بہت بڑا ہے، تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ صدر ہو، وزیر ہو، پوری دنیا کا بھی صدر ہو، دنیا کا، لیکن اللہ کا
جو چنیدہ بندہ ہے جس کو رب نے رسول اللہ کا مشن سونپا ہے، وہ بندہ آگے ہو تو سارے ایس پی ڈی پی او اور جتنے بڑے بڑے رینک والے صدر وغیرہ وہ کبھی بھی رکوع سے سر اٹھا نہیں سکتے، سجدے سے امام سے پہلے اٹھ سکتے نہیں۔ تو پھر بڑا احترام اور بڑا رینک کس کا ہوا؟ جس کے پاس یہ قرآن کی ڈگری ہے، جس کے پاس حدیث کی ڈگری ہے۔ سارے کے سارے اللہ نے کہا تو پیچھے کھلو جو، اللہ جی کھلو گئے ہیں۔ کئی تو بدقسمتی نہ صرف عید ہی پڑھ دینا، اور جدو عید پڑھ لینا پھر اگلے دن بڑا وڈا سرخی چاہتا ہے فلاں وزیر صاحب نے نماز عید ادا کی، انہیں کدی پڑھی جو نہیں تو اس واسطے پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ آج انہوں نے عجیب کام کیتا ہے، آج عید۔ اور میں کہتا ہوں اگر وہ عید پر ہی چلو آ جائیں تو وہ امام صاحب سے آگے بڑھ سکتے؟ جو مرضی ہو، جج ہو، سیشن جج ہو، سول جج ہو، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جو بھی ہو، اس نے پیچھے ہی رہنا ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ جس کو رب نے ادب دیا ہے اس کا ادب سارے کر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا، لہذا چھوٹوں پر بھی شفقت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن کو چوم رہے ہیں تو بندہ ایک آیا کہتا ہے میرے تے 10 بچے نے، میں تے کدی چومیا نہیں، کدی پیار نہیں کیتا۔ تو سننا رسول، یہ ہے اس حدیث کی تشریح کہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، اس کی تشریح ہے۔ اس کی تشریح میں یہ 2-3 باتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے شفقت کو، پیار سے فارغ کر دیا یعنی نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ یتیموں سے بھی اچھے طریقے سے، کوئی یتیم بچہ، یتیم کب ہوتا ہے؟ جس کا باپ دنیا سے چلا جائے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، یتیم ہے وہ۔ اور یتیمی کی حالت کب ہوتی ہے؟ تقریباً 12 سال تک، 9 سال 7 سال 6، جب بھی بچہ یتیم ہو جائے تو جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے تو پھر وہ یتیمی ختم ہو جاتی۔ بعض لوگ آتے ہیں نا 70 سال سے 50 سال، او میں یتیم جے، آتے نا میں یتیم، لہٰذا یتیمی ہوتی ہے وہ سب اتنی بس 12 سال تک تقریباً۔ تو ان پر بھی دست شفقت رکھو، اور غریب بچے، یتیم بچے جن کے ماں باپ نہ، ان سے بھی پیار کریں، یہ حضور کی سنت ہے۔ پتہ ہے نا، مشہور ہے کہ عید پڑھانے آپ آ رہے تھے تو دیکھا، کہنے لگا کہ حضور میرے ماں باپ گھر میں نہیں ہے، اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج میں بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتا۔ تو پھٹے پرانے کپڑے، تو بڑا پریشان چوک میں کھڑا ہے، حضور عید پڑھانے کے لیے آ رہے، فرمایا آپ نے اٹھایا اور گھر لے گئے اور جا کر کہا کہ اس بچے کو نہلاؤ، صاف کپڑے پہناؤ، اور حضور جب اس کو خوش دیکھا تو پھر آپ عید کے لیے گئے۔ تو یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام۔ لہذا اپنے اساتذہ کا، اپنے حفاظ کا، اپنے علماء کا احترام۔ یہ نہ ہوئے سامنے تے جدوں موجود ہونا کر قاری صاحب کی حال ہے، استاد جی کی حال ہے، مولانا صاحب کی حال ہے، تو جدوں مولانا صاحب ہونا تو نہیں پتا وہ عبداللہ دیا گل ہے، تو نہیں پتا وہ عبد الرشید دیا گا، وہ حافظ صاحب نے، وہ قاری صاحب نے، تین نہیں پتا عبد الرشید نے آکھے، پتہ نہیں تیری ماں باپ نے تم کو نہیں سمجھایا۔ اور ادب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد، شیخ، حافظ، قاری، عالم موجود نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں بھی تو کسی کے سامنے بات کرے تو احترام کے ساتھ پتہ چلے کہ یہ ہے ان کا شاگرد اور سکھایا ہوا۔ یہ نہ ہوئے موجود ہے تے احترام سامنے منہ تے، اگر موجود نہیں تو بعض نامہ نہ پکاردا پہ، نہ صرف لے گئے۔ یہ ہے کم علمی، بے ادبی اور گستاخی، اور اس بندے کی جہالت بھی کہہ لو۔ اس لیے استاد موجود ہوں تب بھی، استاد موجود نہ ہوں تب بھی، ان کو اچھے الفاظ سے ان کا ذکر کرنا ہے جس بھی مجلس میں ہو، کہ ہمارے استاد محترم کی یہ بات ہے، ہمارے حضرت مولانا صاحب فلاں، ان کا نام لے لو بے شک، لیکن آگے محترم جناب صاحب یہ لفظ ضرور کہو، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ ان کا احترام ہے، اور اس بندے نے بھی کوئی، اس کے اندر بھی کوئی چیز ہے جو اس الفاظ سے یا اچھے انداز سے پکار رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، یہ ہے معاشرے کو سنوارنے والی چیزیں، تو دعا کرو اللہ ہمارا معاشرہ ایسے ہی سنوار دے، ادب آ جائے، احترام آ جائے، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام، اور سونی اچھی خوبصورت زبان، اہل جنت کی زبان اچھی ہوگی، اہل جنت، اور جنتی جو ہے وہی، اگر دنیا میں ان کا کلام اچھا ہوگا تو وہ یقیناً وہ آگے بھی اچھا ہوگا، تو آگے والی دنیا میں بھی یہی اہل جنت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں اہل جنت والی ہم سب میں اللہ پیدا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب